الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم سورہ طٰہٰ 16واں سپارہ، سورہ طٰہٰ کے چند اہم مضامین کے حوالہ سے گفتگو ہے۔ اللہ پاک سننے کی، سنانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ طٰہٰ، اس کے اندر 8 رکوع اور 135 آیات مبارکہ ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یعنی آپ کا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملنا، تورات ملنا، اور پھر آپ اپنی اہلیہ کو لے کے، جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی لخت جگر، نور نظر اور آپ کی رفیق حیات ہیں، ان کو لے کر جب جاتے ہیں تو ان کے سفر کا تذکرہ۔ الغرض کہ سورہ طٰہٰ کے اندر سب سے زیادہ جو تذکرہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو ابتدا اور اس کے اندر جو سورہ طٰہٰ کے اندر عبرت والے جو واقعے ہیں، وہ ایک تو فرعون کا غرق ہونا، اور دوسرا سامری جادوگر، اس کا تذکرہ، اس کی عبرت، اس کو شہر سے باہر نکال دینا، اور پھر کسی کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا، مس نہ ہونا، یہ ایسے عبرت والے واقعات اسی قرآن کریم سورہ طٰہٰ کے اندر ملتے ہیں۔ اور آخر کے اندر اس سورہ مبارکہ کے اندر جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اور سورہ طٰہٰ کا ابتدائی لفظ طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جن کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور جان سکتا نہیں ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں حروف مقطعات کے بارے میں۔ ان کے معنی صرف اور صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کفار مکہ کی سرکشیوں کی وجہ سے ان کے جو دین کے ساتھ وہ عداوت کر رہے تھے، سرکار بڑے پریشان رہتے تھے، تو اللہ پاک نے سرکار کو تسلی دینے کے لیے سورہ طٰہٰ کی دوسری آیات مبارکہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن کریم ہم نے آپ کے اوپر ایسے نہیں نازل کر دیا کہ آپ مشقت کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ آپ کا کام صرف لوگوں کو ڈرانا ہے، الا تذکرۃ لمن یخشی، آپ صرف لوگوں کو ڈرائیں، بقیہ ہدایت دینا وہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اور اس کے اندر پھر اللہ پاک نے اپنے ناموں کے بارے میں ارشاد فرمایا، سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ اور پھر اگلے جو سارے واقعات آتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر، موسیٰ علیہ السلام بچپن کا واقعہ، جب پیدا ہوتے ہیں تو فرعون کے خوف کی وجہ سے اللہ پاک نے بذات خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا، یعنی کہ اللہ نے اپنا پیغام پہنچایا کہ اے میری بندی، تمہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، کہ اللہ پاک نے وحی یعنی الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ تم ایسا کرو، ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم
فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ کہ تم ایسا کرو، اس بچے کو تم ایک تابوت، ایک صندوق بناؤ، صندوق کے اندر اس بچے کو رکھو اور رکھنے کے بعد سمندر کے حوالے کر دو۔ آہستہ آہستہ یہ تیرتا تیرتا چلتا جائے گا، کیونکہ فرعون کا خوف تھا۔ اس وقت جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے سب کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ کا نظام، فرعون جس کے خوف سے ہزاروں کی تعداد کے اندر جس نے بچوں کو پیدا ہوتی قتل کروایا، وہی بچہ فرعون کے گھر کے اندر پرورش پا رہا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور جب حضرت موسیٰ کی والدہ نے آپ کو صندوق کے اندر بند کرنے کے بعد سمندر کے حوالے کر دیا، دریا کے حوالے کر دیا، تو آہستہ آہستہ یہ تابوت چلتے چلتے فرعون کے محل کے قریب پہنچتا ہے نا، تو حضرت آسیہ اوپر دیکھ رہی تھی، اس نے کہا کہ صندوق آ رہا ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے۔ جب صندوق کو کھولا تو اس کے اندر ایک ننھا منھا سا خوبصورت بچہ، حضرت آسیہ پکڑ لیتی ہیں، اپنی خادمہ کو بھیجا، پکڑ لیتی ہیں۔ تو جب فرعون آتا ہے تو بچے کو دکھایا تو فرعون نے قتل کا ارادہ کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے۔ اور پھر جب بچے کو نکالا، بچے کو گھر، یاد رکھیں موسیٰ کا مطلب کیا ہے؟ یہ عبرانی کا زبان کا الفاظ ہے، پانی سے نکالا ہوا، یعنی ایسا بچہ جو پانی سے نکالا ہوا ہے۔ آپ کا کوئی اور نام ہے رکھا ہی نہیں گیا، یا جو بھی پوچھتا تھا یہ بچہ کون، یہ بچہ وہ ہے جو پانی سے نکالا گیا۔ موسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یعنی پانی سے نکالا ہوا بچہ، تو نام کیا پڑ گیا؟ موسیٰ۔ یہ دو الفاظ ہیں الگ الگ، منہ الگ ہے، سا الگ ہے۔ تو جب پچھلا پہر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، دودھ کی اب حاجت تھی، تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن کو بھیجا پیچھے پیچھے، جاؤ ذرا یہ دیکھو یہ بچہ یعنی تمہارا بھائی کس گھر کے اندر پہنچتا ہے، کیا وہ وہاں کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ صاحبہ پیچھے پیچھے چلتی ہے، اور چلتے چلتے جب دیکھا کہ یہ فرعون کے گھر کے اندر پہنچ گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ہے، اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، وہ چلتی چلتی پیچھے پہنچتی ہے تو فرعون کے گھر کے اندر جا کر کہتی ہیں کیا میں تمہیں ایک ایسی داعیہ کے، ایک ایسی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس سے قبل کئی داعیاں آئیں، حضرت موسیٰ کسی کا دودھ پیتے ہی نہیں ہیں، اور کئی داعیاں آ کر مایوس ہو کے چلی جاتی ہیں۔ تو آپ کی بہن کہتی میں تمہاری رہنمائی کسی ایسی عورت کی طرف نہ کروں جو وہ آئے تو آ کر اس بچے کو اپنا دودھ پلائے۔ انہوں نے کہا جاؤ جلدی جاؤ، بچہ رو رہا ہے بھوک کی وجہ سے، اس کو بلا کر لاؤ۔ اور یہ اللہ کا کرم ہوا کہ موسیٰ کی پرورش کرنے والی حضرت موسیٰ کی والدہ ہی فرعون کے محل کے اندر پہنچ جاتی ہیں، آپ وہاں دودھ پلاتی ہیں، وہاں اس کی پرورش ہوتی ہے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ ہوا چل رہی ہے، موسم سہانا ہے، فرعون نے جب دیکھا کہ میرے گھر کے اندر بچہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کا ارادہ کیا، تو موسیٰ علیہ جیسا کہ بچے ہوتے ہیں، فرعون کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، جب غصہ آیا تو فرعون نے اس کو قتل کرنے کا جب ارادہ کیا نا، تو کہا یہ میرے دشمنوں کا، جن کو میں قتل کرا رہا ہوں ان کی فیملی کا یہ بچہ ہے۔ تو حضرت آسیہ کہتی ہے نہیں ایسا نہیں کرو، تو شرط اس پر پہنچ جاتی ہے، اس کے آگے ہیرے بھی رکھتے ہیں، آگ بھی رکھتے ہیں، تو اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اگر ہیرو کے اندر ہاتھ پڑا تو پھر بھی پتہ چل جائے گا، آگ کے اندر پڑا تو پھر بھی پتہ چل جائے گا۔ دونوں تھال کے اندر ہیرے بھی آ جاتے ہیں اور آگ بھی۔ حضرت موسیٰ نے چاہا کہ ہیروں کے اندر اپنا ہاتھ ڈالے، لیکن جبریل امین نے آ کر ہیروں کے تھال سے اپنا اس کا ہاتھ اٹھایا اور آگ کے اندر رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلتا ہوا انگارہ لیا، اپنے منہ کے اندر ڈال دیا۔ جب منہ کے اندر ڈالا تو آپ کی زبان جل جاتی ہے، آپ کے پٹھے زبان کے جو ہوتے ہیں نا وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر لکنت آ جاتی ہے،
ادھر سے اللہ کا پیغام آ جاتا ہے کہ اے موسیٰ اب ایسا کر، اذهب الى فرعون انه طغى، اب تو ایسا کر فرعون کے پاس جا اور جا کر اس کو کسی طریقے سے سمجھا۔ اللہ کا نبی حضرت موسیٰ آگے سے عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میں کیسے جاؤں، میری زبان کے اندر تو لکنت ہے، اور قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت مبارکہ جس کو ہر بچہ جس کا کند ذہن ہے، یعنی ذہن نہیں چلتا، زبان نہیں چلتی، وہ اسی آیت مبارکہ کا ورد کرتا ہے، جس کی بدولت اللہ اس کے سینے کے اندر سمندر یعنی علم سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہے۔ اور وہ آیت مبارکہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہاں تک ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ رب اشرح لی صدری، ایک تو میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے اس کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ جو میری زبان کے اندر لکنت آ رہی ہے نا، میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے۔ تو یہ ایسا اسم اعظم ہے، وظیفہ ہے، جس بچے کی زبان کے اندر لکنت ہو، یا جو بچہ اپنے تعلیم کے لحاظ سے کمزور ہو، تو یہ سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ یہاں تک پڑھے، انشاءاللہ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں، رب اشرح لی صدری 1، ویسر لی امری 2، واحلل عقدۃ من لسانی 3، یہ 3 آیات مبارکہ 11 مرتبہ ہر روز صبح اور شام پڑھے تو انشاءاللہ رب ذوالجلال اس کے ذہن کو بھی کشادہ کر دے گا، اس کے سینے کو بھی کشادہ کر دے گا، اور اس کی زبان کے اندر جو لکنت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی زبان کے اندر جو لکنت تھی اس کو بھی ختم کر دیا، سینے کو بھی کھول دیا، آپ کے کام کو بھی آسان کر دیا، اور جو انہوں نے آگے کہا تھا نا یفقہ قولی، یہ لوگ میری بات کو سنیں سمجھیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی زبان کے اندر ایسی تاثیر پیدا کر دی تھی کہ وہ لوگ یعنی کہ سمجھنے والے سمجھ جاتے تھے۔ تو جب یہ بھیجا تو فرعون چونکہ واقعہ بہت لمبا ہے اور یہ آدھے سپارے کا اندر سارے واقعات میں اختصار کے اندر آ رہا ہوں تاکہ میں تھوڑا تھوڑا ہر ایک کے اوپر گفتگو کرتا جاؤں۔ جب فرعون کے پاس جا کر پہنچتے ہیں، جا کر گفتگو ہوتے، تو فرعون اس بات کو جو ہے نا وہ اچھا نہیں سمجھتا، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو جاتا ہے، کہتا ہے تم عجیب ہو، تم بہت بڑے جادوگر ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، الغرض سے کہ فرعون اپنے سارے جادوگروں کو بلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 2 معجزات عطا کیے تھے، ایک وہ معجزہ جس کو عصا کہا جاتا ہے یعنی ڈنڈا، اور دوسرا معجزہ ید بیضا، اپنے بغل کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے، جب باہر نکالتے تھے وہ سورج کی روشنی کی طرح چمکدار ہو جایا کرتا تھا۔ اور اس کے اندر بھی اختصار کرتا ہوں، جب سارے جادوگر پہنچ جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھا، آپ کے شکل و شباہت کو دیکھا، آپ کے لباس کو دیکھا، آپ کی چال گفتگو کو دیکھا، تو جادوگر بڑے ادب کے ساتھ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہے، اور آ کر یوں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کہ اے موسیٰ پہلے آپ خود اپنا عمل کو ڈالیں گے یا ہم کریں، یعنی ادب کے ساتھ پوچھتے ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کے ان جادوگروں کے ادب کی زبان کو مد نظر جو انہوں نے بولا تھا ادب کے ساتھ، اللہ پاک نے ان کو کلمہ کی توفیق عطا فرمائی ان کے ادب کی وجہ سے۔ تو یہی اور علماء کرام فرماتے اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے کہ ادب جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ادب کی وجہ سے بندے کو اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو ادب کرنا چاہیے، علماء کرام کا ادب ہے، بڑوں کا ادب ہے۔ جب آپ ادب کریں گے تو انشاءاللہ ادب کی وجہ سے آپ کو بہت بڑی فضیلتیں ملے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے، سام بن جاتا ہے، جنہوں نے سارے جادوگروں کی رسیوں کو جو کچھ وہ جادو کا سامان لے کر آئے ہوئے تھے سارے کے سارے کو جب ختم کر دیا تو فوراً اس وقت فرعون کے سارے جادوگر فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا
سارے جادوگر سجدے کے اندر پڑ جاتے ہیں، کہتے قالو آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے تو پھر فرعون نے ان کو بہت سزائیں دی، ان کے الٹے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، سولی کے اوپر لٹکا دیا، اور اس کے بعد جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی غضب آ جاتا ہے کہ فرعون تو نے کیسا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا آپ اپنے سارے ساتھیوں کے لے کے نا راتوں رات نکل جائیں، اور جب یہ سارے راتوں رات نکل گئے پیچھے سے فرعون کو پتہ چلا، وہ بھی پیچھے آتے ہیں اور چلتے چلتے دریا کے کنارے پر پہنچتے ہیں۔ تو وہاں چونکہ واقعہ یہاں بھی لمبا ہے، ہر واقعے کے اوپر میں تو اختصار کرتا جاتا ہوں، الغرض کہ فرعون اور فرعون کے ساتھی دریا کے اندر غرق ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی لاش کو آج تک محفوظ رکھا ہے بطور عبرت، اور جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ عداوتیں رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سزائیں بھی عبرتناک دیتا ہے۔ اور دوسری سزا جادوگر، سامری جادوگر، جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو انہوں نے سارے ساتھیوں کا سونا لے کے اس کو اکٹھا کیا، اس کو ایک بیل کی شکل دی، بیل بنانے کے بعد جہاں جبریل امین کی گھوڑی کے قدم لگتے تھے، اس کو پتہ تھا جب جبریل امین کے ساتھ یہ ان کا یعنی کہ جب وہ آتے تھے یہ پہچان لیتا تھا سامری جادوگر، اور جس جگہ جبریل امین کی گھوڑی کے قدم لگتے تھے وہاں رب الجلال سبزے کو اگا دیتا تھا۔ اس کو پتا تھا یہاں قدم لگے ہیں، اس نے جبریل امین کی گھوڑی کے نیچے آنے والی خاک کو اٹھایا اور اس بیل کے اندر ڈال دیا۔ تو جب ڈالا تو چونکہ وہ مشرق و مغرب کی طرح تھا، اس کے اندر رب الجلال یعنی کہ اس کے اندر جب ہوا چلتی نا تو بیل بولنے کی آواز سے نکلتی لوگ، اور کہتا ہے یہی وہ موسیٰ کے بعد موسیٰ کا بھی ہے اور ہارون کا بھی یہی رب ہے، سب کا یہ رب ہے۔ جب اتنا کہا تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو دیکھا کہ ساری قوم اب سامری کے ماتحت ہوتی جا رہی ہے، بتوں کی عبادت اور بالخصوص بچھڑے کی عبادت کی طرف آ رہی ہے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو نا اپنے بھائی کے اوپر بڑا غصہ آیا۔ قرآن کریم ہے جب وہ لے کر آئے تو آپ کے ہاتھ کے اندر جو تختیاں تھی، جو لو تھی، وہ نیچے گر جاتی ہیں، آپ کانپ رہے ہیں، نیچے گر جاتی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی داڑھی کو پکڑ لیا، کہا کہ تم نے اس کو روکا کیوں نہیں ان کو منع کیا؟ تو آپ نے کہا میں نے منع تو کیا تھا، یہاں قرآن کریم کے الفاظ ایسے ذرا دیکھیں، قال یا بنی، اللہ نے اور الفاظ ایسے ہیں، کہنے لگے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں اے میری ماں کے بیٹے، قال اے میری ماں کے بیٹے مجھے چھوڑ دیں، میں نے ان کو اس لیے نہیں روکا کہ کہیں ایسا نہ ہوتا جب آپ واپس آتے تو آپ کہتے کہ بنی اسرائیل کو تو یہ سارے معاملات ایسے ہو گئے، میں نے اس لیے ان کو نہیں روکا۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو سامری جادوگر کے اوپر بڑا غصہ آیا، تو آپ نے فرمایا تو ایسا کر یہاں سے نکل جا، تو یہاں سے نکل جا، اور جب تو نکلے گا تو کہتا رہے گا ان تقول علی مساس، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگانا۔ تو ہوا بھی ایسا، جب وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے، چونکہ یہ بھی یاد رکھیں اللہ کے نبیوں کے ساتھ ٹکر لینا، اللہ کے نبیوں کے ساتھ اس انداز کی عداوت کرنا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ پہلا فرعون کا جو ہے حساب و کتاب آپ کے سامنے ہے، اور دوسرے مرحلے کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جادوگر، سامری جادوگر کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قال فاذهب، نکل جا، فإن لك في الحياة أن تقول على مساس، تو دنیا کے اندر یوں کہتا رہے گا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگا۔ اور ہوتا بھی ایسا تھا، جو بھی سامری جادوگر کے ساتھ سلام کرتا، ہاتھ ملاتا، تو فوراً اس کو بھی بخار ہو جاتا اور سامری جادوگر کو اور زیادہ بخار ہو جاتا، نتیجتاً یہ شہر سے نکل کے باہر چلا جاتا ہے اور باہر جانوروں کے ساتھ اپنی زندگی گزار کے وہاں یہ بھی اس جانوروں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ذلت والی موت کے اندر یہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ عداوتیں نہیں کرنی چاہیے،
اور ان دونوں واقعات کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو پھر دوبارہ دہرایا کہ ابلیس نے جو واقعہ کیا تھا، ابلیس نے جو ان کو ورگلایا، اس کا بھی رب ذوالجلال نے دوبارہ پھر واقعے کو دہرانے کے بعد دیکھو کہ پہلا واقعہ فرعون اور دوسرا واقعہ سامری جادوگر، اس کے ساتھ جو اللہ نے کیا ذلت و رسوائی والی، وہ موت کے اندر جاتا ہے، اور تیسرا ابلیس جس نے اللہ کے نبی کے ساتھ ٹکر دی آدم علیہ السلام، اس کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ تین انجام، فرعون، سامری جادوگر اور ابلیس، ان تینوں کے انجام بتانے کے بعد اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اہم نکتے کی طرف ہماری توجہ دلائی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس آدمی نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، میں اس کی دنیا کی زندگی کو، اس کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور آخرت والے دن، قیامت والے دن اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نبینا کر کے اٹھائے گا، اور وہ بندہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، اللہ آج تو نے مجھے نبینا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، جب کہ میں تو دیکھتا تھا، اللہ مجھے تو نے آج دنیا کے اندر آنکھیں دی، آج مجھے تو نے نبینا کر کے اٹھا دیا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے قال كذلك اتتك آیاتنا، کیا تیرے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھی، نشانیاں نہیں آئی تھی؟ فنسیتها، تو نے ساری میری آیتوں کو، میری ساری نشانیوں کو بھول گیا۔ وکذالک اليوم تنسیٰ، تو جس طرح تو دنیا کے اندر بھول گیا، آج میں تمہیں بھول گیا۔ تو تین واقعے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بندہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے، اللہ کے ذکر سے مراد 5 وقت کی نماز بھی ہے، اللہ کے ذکر سے مراد ہر وقت زبان کے اوپر اللہ کا ذکر جاری رہے۔ تو اس سورہ طٰہٰ کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ جب اللہ کا ذکر کرتا رہے گا تو انشاءاللہ رب ذوالجلال بندے کے اوپر کرم بھی فرمائے گا، بندے کی دنیا کی زندگی کے اندر بھی اللہ کرم فرمائے گا، بندے کی آخرت کی زندگی کے اندر بھی اللہ کرم فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سورہ طٰہٰ کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وقت کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔